اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے آسمانوں کو موقع دیا، ہم نے پہاڑوں کو موقع دیا، ہم نے زمین کو موقع دیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ان تمام مخلوقات نے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہم سے نہیں ہو سکے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، سب کے سب ڈر گئے، ساری مخلوقات ڈر گئیں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا، اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ اب ذمہ داری لینے کے بعد انسان کا حال کیا ہے؟ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، لے تو لیا ہے ذمہ داری، لیکن انجام کار یہ بڑا ظالم اور بڑا نادان واقع ہوتا ہے۔ ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں جو سوالات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیے، ان سوالات کو اہل علم نے کہا دین کے یہ مراتب ہیں، دین کے یہ درجے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ 6 باتوں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ اسلام کیا ہے؟ 5 چیزوں کا نام ہے: شہادت، کلمہ شہادت کا اقرار، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، ان 5 چیزوں کو قائم کرنا۔ حضرت جبرائیل نے جب اللہ کے نبی سے پوچھا تھا مل احسان، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تم نہیں دیکھ پا رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی، الذین احسنوا، جو لوگ احسان کے درجے پر گئے، الحسنہ، ان کو جنت ملے گی اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ، وزیادہ، مزید بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ کہا زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے نا، ان کو لگے گا کہ دنیا کی نہیں جنت کی وہ ساری نعمتیں جن کی کوئی مثال نہیں، جن کے لذت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دیدار کے مقابلے میں بے معنی ہو کر رہ جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ وقال تبارک وتعالى ایضا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پر بے پایاں فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ آج اس کے اس گھر میں مجھے اور آپ کو اس نے مل بیٹھنے کی توفیق سے مالا مال کیا ہے۔ آج اس مجلس کے لیے جس عنوان کا انتخاب ہوا وہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کی ضرورت ہم میں سے ہر انسان کو ہے۔
دنیا میں انسان جو جیتے ہیں، حتیٰ کہ کافر، مشرک، غیر مسلم، ان کو بھی اس عنوان کی ضرورت ہے، اور جو مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں سے جو انتہائی متقی لوگ ہیں ان کو بھی اس عنوان کی ضرورت ہے۔ تعلق باللہ، اللہ تبارک و تعالی سے تعلق اور اللہ تبارک و تعالی کی قربت، اللہ تبارک و تعالی کی نزدیکی، یہ اس دنیا کا سب سے عظیم مقصد ہے جو کہ کوئی بھی انسان اپنی زندگی کے لیے متعین کر سکتا ہے۔ دیکھیے، اگر ہم دو حقیقتوں کو پہچاننے کے لیے اپنی استطاعت بھر کوشش کر سکیں، پہلی حقیقت ہے ہماری اپنی حقیقت، ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، اور دوسری ہے رب العالمین کون ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کے اعلیٰ مقام، اس کی اعلیٰ صفات، اس کی ذات، اس کی پاکیزگی۔ اگر اس کے بارے میں ہم اور آپ علم حاصل کرنا شروع کریں اور اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے مستحضر رکھیں تو یقین مانیے کہ انسان اس حقیقت کو سوچ کر ہی اپنے آپ میں فخر محسوس کرے گا کہ اس حقیر بندے کو اس رب سے نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ آپ سوچیں، رب اتنا عظیم ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے متعدد آیات اور احادیث کے اندر اپنا تعارف کروایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مختلف آیات اور احادیث میں اپنا تعارف کروایا، ان میں سے ہر صفت، ہر آیت جو کسی صفت کو بتاتی ہے، ہر حدیث جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کمال پہ دلالت کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، یہ بندوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ رب العالمین کو پوری طرح سے جان لیں۔ وہ تو بندے اتنا ہی پہچان پاتے ہیں جتنی ان کی وقت ہے، ان کی حیثیت ہے، جتنا رب العالمین نے ان کو بتایا وہ اتنا ہی جان پاتے ہیں۔ اتنی عظیم ذات رب العالمین کی، رب العالمین اتنا عظمتوں والا، کبریائی والا، بڑائی والا، اور ہماری حیثیت قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا الم نخلقکم من ماء مہین، ہماری حیثیت کا کیا ہے، ماء مہین، ایک پانی، ایک قطرہ، ایک نطفہ، ایک جرثومہ معمولی سا، ایک یوں کہیے کہ جرثومہ کیڑا کہیے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شکل دی، اور شکل دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ عزت بخشی، یہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس سے نوازا کہ ہماری زندگی کے لیے مقصد یہ متعین کیا کہ ہم رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہو جائیں۔ ہم عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو ایک ذمہ داری کے طور پر لیتے ہیں کہ رب نے ہم اور آپ پر اپنی عبادت فرض کی ہے، لیکن اگر ہم اور آپ واقعی معنوں میں اس کو سمجھ سکے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا عائد کردہ فریضہ، یہ فریضہ ہے، لیکن جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کو جانے اور اس کے بعد اپنی حیثیت جان لے، انسان سمجھے گا کہ حقیقت میں یہ تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو میری عزت افزائی کر دی، اللہ تعالیٰ نے تو میری حیثیت بڑھا دی، اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو اس کی اپنی بندگی سے جوڑ کر اصل میں اس کو قیمتی بنا دیا۔ ورنہ ہماری اور آپ کی زندگی کچھ نہیں ہے، ہم کتنے ہی باکمال کیوں نہ ہو جائیں، کیسے ہی دنیا کے ماہر کیوں نہ ہو جائیں، دنیا میں کتنے ہی نامور کیوں نہ ہو جائیں، ہمیں جتنا بھی مقام ملے گا اس مقام بندگی سے بہت فروتر، بہت چھوٹا مقام ہے جسے ہم پا سکیں گے۔ سبحان اللہ، آج کے دور میں سب سے بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جو رشتہ اللہ تعالیٰ سے، جو نسبت اللہ تعالیٰ سے، جو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اس کی حقیقت کو سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں۔ افسوس اس کا ہے کہ ہم نے رب العالمین سے ہمارا جو تعلق ہے اس کو پہچاننے یا اس کے تقاضوں کو پورا کرنے پر کما حقہ توجہ نہیں دی، اس کے مقابلے میں ہم نے دوسری ہی چیزوں سے اپنے تعلقات مضبوط کرنے شروع کیے، اور آج یہ صورتحال ہے کہ ہمارا رشتہ
دوستوں سے بھی مضبوط ہے، میاں بیوی سے بھی، بچوں سے بھی، سب سے مضبوط ہے۔ رشتہ اگر کمزور پڑتا ہے تو رب العالمین سے ہمارا رشتہ ہی ہے۔ یہ اگر بتاتا ہے تو ایک حقیقت کو بتاتا ہے کہ ہم بڑے نادان ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بندوں کو یہ ذمہ داری عطا کی نا، اللہ تعالیٰ نے کہا انہ کان ظلوما جہولا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال۔ اللہ نے کہا کہ یہ امانت، بار امانت سے مراد اس آیت میں خاص طور پر یہ ذمہ داری کہ بندگی کرو گے تو جنت ملے گی، نافرمانی کرو گے تو جہنم ملے گی، یہ جو منصب ہے اس مقام پر بیٹھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال۔ ہم نے آسمانوں کو موقع دیا، ہم نے پہاڑوں کو موقع دیا، ہم نے زمین کو موقع دیا، فابین ان یحملنها۔ ان تمام مخلوقات نے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہم سے نہیں ہو سکے۔ واشفقن منها، سب کے سب ڈر گئے، ساری مخلوقات ڈر گئیں۔ وحملها الانسان، لیکن انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا، اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ اب ذمہ داری لینے کے بعد انسان کا حال کیا ہے؟ انہ کان ظلوما جہولا، لے تو لیا ہے ذمہ داری لیکن انجام کار یہ بڑا ظالم اور بڑا نادان واقع ہوتا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کی یہی سچائی ہے کہ بھائیوں، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بندگی، اس کی توحید، اس کی عبادت اور اس کی اپنی رضا، اس کی پسند، اس کی خوشی ناخوشی میں اپنی زندگی گزارنے کا جو مقصد اللہ نے مجھ کو اور آپ کو دیا ہے نا، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے جو کسی کو حاصل ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کی ہے۔ افسوس اس کا ہے کہ ہم اسی مسئلے کی طرف سے غافل نظر آتے ہیں۔ بھائیوں، میں آپ کے سامنے آج اسی بنیادی مسئلے پہ اصل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو، ایک تو وہ ظالم ہیں جو کافر ہیں، رب کو جانتے نہیں یا پہچانتے نہیں یا مانتے نہیں، اور دوسری طرف یہ نادان ہیں کہ جو جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں رب العالمین سے تعلق گہرا نہیں رہ گیا، ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط نہیں رہ گیا۔ رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو آپ دیکھیے، حدیث جبرائیل آپ نے سنی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو آیا، ایک اجنبی آدمی آیا، اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر اس نے سوالات کیے، سوالات کے جواب اللہ کے نبی نے دیے۔ ہر سوال کے بعد وہ سائل کہتا جاتا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوتا تھا، پوچھنے والا یا تو اس لیے پوچھتا ہے کہ معلوم نہیں ہے، اور اگر معلوم ہے تو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عجیب آدمی ہے، سوال بھی کرتا ہے اور اللہ کے نبی کے جواب دینے پہ کہتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا، ہم ابھی اسی کہیے کہ کیفیت میں تھے۔ سائل اپنے سوالات کر کے رخصت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے ہم سے پوچھا کہ یہ کون ہے پتہ ہے؟ انہو جبریل، یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ اتاکم یعلمکم دینکم، جو تمہیں تمہارا اپنا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہاں سوال اپنے لیے نہیں کیا تھا، سوال کر کے وہ چاہتے تھے کہ سامعین سیکھ لیں، سامعین جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے چاہتا کیا ہے۔ اس حدیث میں حضرت جبرائیل نے جو سوالات کیے ان میں سے 3 بڑے سوال ہیں۔ ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں جو سوالات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیے، ان سوالات کو اہل علم نے کہا دین کے یہ مراتب ہیں، دین کے یہ درجے ہیں۔ میں تفصیل میں گئے بغیر مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایمان کیا ہے؟ 6 باتوں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ اسلام کیا ہے؟ 5 چیزوں کا نام ہے: شہادت، کلمہ شہادت کا اقرار، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، ان 5 چیزوں کو قائم کرنا۔ اسلامی شریعت نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں جو باتیں کہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایمان اور اسلام جب دونوں اکٹھا آ جاتے ہیں تو اس سے مراد
ایمان سے مراد انسان کے ساری باطنی چیزیں، انسان کو جن باتوں کا عقیدہ رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت، عقیدت، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع ہونے کی کیفیت، جو باطنی اعمال ہیں ان کو ایمان کہا جاتا ہے، اور اسلام ظاہری اعمال کو کہا جاتا ہے۔ میں جو بات اصل میں اس حدیث کی روشنی میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ اہل علم نے لکھا کہ یہ جو 3 سوال اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں کیے گئے، اس میں تیسرا جو سوال تھا احسان، وہ احسان دین کے مراتب میں سب سے اونچا مرتبہ، سب سے اونچا درجہ ہے جس مرتبے تک ہم اور آپ کو پہنچنا چاہیے۔ یعنی ایمان اور اسلام کا یہ جو سفر میرا اور آپ کا جاری ہے، اسے احسان کے درجے تک پہنچنا چاہیے، اسے احسان کے مقام تک پہنچنا چاہیے۔ اور احسان کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے جب اللہ کے نبی سے پوچھا تھا مل احسان، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تم نہیں دیکھ پا رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بھائیو، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں آپ کے سامنے ساری باتوں کو سمیٹ کر سادہ الفاظ میں رکھنا چاہوں تو وہ یہ کہ ظاہر و باطن، میرے اور آپ کے ظاہر و باطن میں ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اس کی پسند ناپسند، اس کی اپنے محبوبات مرغوبات، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ بتائی ہیں، ان کے معاملے میں اپنے ظاہر و باطن کو اس قدر زیادہ نکھار لیں، اس قدر زیادہ سنوار لیں، ہماری زندگی کو دیکھ کر لگنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گویا ہر وقت موجود ہیں۔ ہم گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر پل۔ اور اگر یہ کیفیت ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ، ہم اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں، معاف کیجئے گا، پہلا درجہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں ایسے جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ میں آپ کو مثال دے کر کہوں، نماز میں آتے ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، ساری دنیا بھول جاتے ہیں، ساری چیزوں سے کٹ کر آتے ہیں، بڑے با ادب ہو کر آتے ہیں، بڑے ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اسلامی شریعت کہتی ہے زندگی اس رنگ پہ، اس معیار پہ آنی چاہیے گویا آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ نہیں پا رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کم سے کم درجہ ہے احسان کا۔ تعلق باللہ کا مطلب یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اپنے رب سے رشتہ اس مقام پہ پہنچے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ نہ رہے، اور احسان کے اس درجے پر ہم اور آپ جینے والے بن جائیں۔ زندگی کے ہر معاملے میں میرا اور آپ کا رشتہ رب العالمین سے واقعی معنوں میں احسان کے درجے کا رشتہ بن جائے، یہی ہمارا اور آپ کا مجاہدہ ہے۔ زندگی کا حقیقی جہاد یہی ہے، زندگی کا حقیقی مقصد یہی ہے۔ باقی ساری باتیں، ساری کی ساری باتیں زندگی میں جتنی بھی آپ کہیں، وہ ساری باتیں ثانوی ہیں، دوسرے درجے کی ہیں۔ اصل جہاد، اصل مجاہدہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں جہاں رب العالمین سے ایسا رشتہ میرا اور آپ کا قائم ہو جائے۔ بھائیو، آج مجھے تفصیل میں جانے سے پہلے اس بنیادی مسئلے ہی کو حل کر لینے دیں۔ ہماری اور آپ کا زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو توڑنے والے اسباب پر زیادہ دھیان دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والے اسباب پر ہماری توجہ کم ہے۔ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں ہمارے سماج میں کیسے کیسے لوگ جیتے ہیں، اور مجھ سمیت، آپ سمیت، یا ہم میں کے بہت سارے لوگوں سمیت، مرد و خواتین سمیت، ہم نے کیسی کیسی رکاوٹیں ہمارے اور رب العالمین کے درمیان پیدا کر کے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے جن کا تذکرہ کرنا چاہوں گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق توڑ لیا، لیکن یہ تعلق توڑا بھی تو بڑا خوشنما لبادہ اسے پہنا دیا۔ دنیا کی بدبختی ہے، اللہ تعالیٰ سے آدمی ٹوٹ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ ٹوٹ جائے، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جائے، بہت بڑی بدبختی ہے۔ لیکن افسوس اس کا ہے کہ یہ بدبختی دین کے نام پر لوگوں کے سامنے پیش کی گئی اور لوگوں نے اس کو اپنا لیا۔ وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟
وہ لوگ جو اولیاء کرام کو واسطہ اور وسیلہ مانتے ہیں، وہ لوگ جو اولیاء کو اللہ اور اپنے درمیان ذریعہ مانتے ہیں، ان لوگوں نے ایک بہت بڑی غلط فہمی پال رکھی ہے۔ وہ غلط فہمی کیا ہے معلوم؟ بڑے خوشنما الفاظ میں اس کو پیش کرتے ہیں۔ کس طرح پتہ ہے آپ کو؟ کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری کیا حیثیت کہ تم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکو۔ ارے بڑے گنہگار آدمی ہو، بڑے ظالم ہو، اتنے گندا انسان ہو، اتنے غلط آدمی ہو، اتنے برے ہو، ایسے تمہاری کیا حیثیت کہ تم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکو؟ تم مشکل سے بابا یا فلاں یا پیر فقیر کے دامن کو تھام لو تو بہت ہے تمہاری حیثیت۔ تم دامن کو تھام لو گے، بابا تمہیں ان تک پہنچا دیں گے، تم ان تک پہنچ جاؤ گے تو وہ تمہیں ان تک پہنچا دیں گے۔ یہ آج ہمارے سماج کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تعلق باللہ کے موضوع پہ جس وقت ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے جسے خوشنما لبادہ اڑا کر شیطان نے ہمیں سکھایا ہے۔ سبحان اللہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے، وہ باطل کو باطل کے نام پہ نہیں پیش کرتا، غلط بات کو غلط بات کے نام پہ نہیں پیش کرتا، یہ غلط بات کو اچھائی کا لباس پہنا کر پیش کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عام لوگ، بھولے بھالے لوگ وہ ظاہری لباس دیکھتے ہیں، وہ اس لباس کے اندر جو شیطان اندر ہے اس کو نہیں پہچان پاتے۔ آج یہی مسئلہ ہوا، یہ جو لوگوں کو سکھایا گیا نا، تم گنہگار ہو، کتنے گنہگار ہو، تمہارے خیالات کتنے گندا ہیں، تمہارے رہن سہن کتنا ہے، کیسے کیسے تم گندے انسان ہو، تم اور تمہاری حیثیت کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ تک پہنچ پاؤ گے، اس لیے وہ مت سوچو کہ تم اللہ تعالیٰ تک پہنچ پاؤ گے۔ کچھ لوگوں نے اسی کو اللہ کے نبی کے بارے میں کہا، تم اللہ کے نبی کے طریقے پہ چل پاؤ گے، تمہاری حیثیت ہے کہ تم اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چل پاؤ گے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں مت سوچو، اپنی حیثیت کے مطابق تم بابا یا پیر یا فقیر تک پہنچ جاؤ، ان کا دامن تھام لو تو بس ہے۔ یہ لوگوں نے ایک طرح سے کہی یہ غلط بات کو اچھے لبادے میں پیش کیا، اور آج ہمارے سماج کا ایک بڑا طبقہ اسی کی زد میں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا، آپ کی گلی محلے میں، آپ کے شہر میں، اور میری اور آپ کی بستی میں، ہمارے رشتہ داروں میں، پڑوس میں آپ کو وہ لوگ ملیں گے، جمعہ میں بھی مشکل سے مسجد میں حاضری ہوگی، لیکن مزارات آباد ہوں گے، بزرگوں کے پاس حاضریاں ہوں گی۔ زندگی میں کبھی حج یا عمرے کے لیے جانے کے لیے توفیق نہیں ہے، لیکن اجمیر کے سفر ضرور ہوں گے، فلاں ہوں گے۔ آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے سماج میں لوگوں نے کیسے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کاٹ لیا ہے۔ میرے بھائیو، ایک بڑی اہم بات بولتا ہوں، سنو آپ، ہم گندے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، ہم برے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، ہم بڑے گنہگار ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بات بھی سمجھو، ہم دنیا کے سب سے متقی انسان بھی ہو گئے، سب سے متقی انسان بھی ہو گئے، تب بھی آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس قابل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ تک ہم پہنچ جائیں گے۔ وہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے آپ سے جوڑا ہے، وہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے آپ سے جوڑا۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، یہ دھوکہ ہے کہ تم نیک ہو تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ پاؤ گے، نہیں، رب نہ چاہے تم نیک بھی ہوگے تو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری حیثیت نہیں۔ میں بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنو، کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تم میں کے جو آدمی سب سے پہلا انسان، سب سے آخری انسان، جو جن ہے، جو انسان ہے، سب کے سب مل کر سب سے متقی انسان کے تقوی کا جو درجہ ہوتا، اس درجے کے متقی ہو جاؤ گے، ما زاد ذلک فی ملک شیئا، میری بادشاہت میں کچھ اضافہ ہونے والا نہیں۔ اور تم سب کے سب، سارے انسان، سارے جن، ابتدا سے اخیر تک مل کر سب سے برے انسان کا جو درجہ گنہگار انسان کا، اس درجے کے برے انسان بن جاؤ، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں کسی قسم کی کمی نہیں ہو سکتی۔ میرا اور آپ کا ایمان یا میرا اور آپ کا بگاڑ، میرا اور آپ کا، اس کی وجہ سے رب العالمین کا کوئی مقام نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ اسی لیے اس غلط فہمی کو نکال باہر کرو، ہم برے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچ پاتے، ہم بہت پاک بھی ہو گئے تو اتنے پاک نہیں ہو سکتے کہ رب نہ چاہے تو ہم اس تک پہنچ سکیں۔ وہ تو رب کا کرم ہے کہ اس نے ویسے ہی ہمیں اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ دیا کہ ہم اس کے ہو جائیں،
اس سے اپنا تعلق جوڑیں. پہلی بات جو ہمارے سماج میں دیکھنے کو ملتی ہے، ہم نے یا ہمارے سماج کے بعض حضرات نے یا شیطان کے بہکاوے میں آنے والے بعض حضرات نے یہ کہہ کر کہ تم گندا ہو، تم کمزور ہو، تم گنہگار ہو، تم خطا کار ہو، تم بدکار ہو، ہمیں اپنے رب سے دور کرنے کی ایک سازش کی ہے، جس کا شکار ہم میں کا ایک بڑا طبقہ نظر آتا ہے. آپ یقین کرو ہم اتنے گنہگار ہیں کہ ہمیں صرف اللہ ہی پاک کر سکتا ہے. ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سدھار سکتا ہے. رب کا کرم ہی ہم کو جو ہے نواز سکتا ہے. ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم ہی سے نوازے جا سکتے. اللہ تعالیٰ ہی اپنے کرم سے ہمیں نواز سکتا ہے. اس مسئلے کو ہم اور آپ کو سمجھ کر اس غلط فہمی کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے. دوسری بات، ہم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری بنائی ہے، بھائیو دیکھو ہماری اور آپ کی زندگی میں محبتیں، اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی محبتیں رکھی. آپ کو معلوم ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ اللہ سے محبت کرنی ہے نا، اللہ کا حکم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ کرنی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے بھی. اپنے والدین ماں باپ سے محبت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ کرنی ہے. شوہر بیوی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اولاد سے ہماری محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا اگر کوئی آدمی اپنے مال، اپنے دیگر جائیداد، کاروبار سے اگر کسی قسم کی محبت رکھتا ہے، شریعت میں حرام ہے یا وہ بھی جائز ہے؟ جائز ہے. ایک بڑا اہم سوال اس کو اگر ہم کر لیں گے نا، تب ہمیں بہت سارے مسائل کو صحیح مقام پہ رکھنا نصیب ہوگا. وہ کیا ہے معلوم ہے؟ دیکھو ہمیں اللہ سے بھی محبت کرنی، رسول اللہ سے بھی محبت کرنی، والدین سے بھی محبت کرنی، اولاد سے بھی محبت کرنی، میاں بیوی والی محبت بھی ہے، دنیا کی طرح طرح کی چیزوں سے محبت ہے. لیکن یہ ایک فرق ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، ہر محبت اپنے اسباب کیوں ہم اس سے محبت کریں اور اپنے نتائج کے اعتبار سے دوسری محبت سے الگ ہے. یہ اصل میں ہم اور آپ کو سیکھنا چاہیے. جو ہمارا اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور پڑ رہا ہے نا، جو تعلق ہمارا اور آپ کا کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے محبت کے اسی مسئلے کو حل نہ کرنا یا نہیں سمجھنا، یا سمجھ کر اسے وہ مقام نہ دینا جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ہر محبت، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، نیک لوگوں کی، اولیاء کی محبت، والدین کی محبت، ہر محبت سبب بھی اس کا الگ ہے اور محبت کا نتیجہ بھی الگ ہے. جب ہم اس حقیقت کو سمجھیں گے نا، تب ہم محبت ہی کی پر ہمارے اور آپ کے تعلقات کی اصل میں بنیاد ہوتی. ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کی جب بات کر رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے جو تعلقات ساری کائنات سے ہیں اور کائنات کے خالق سے ہیں، ان تعلقات کی بنیاد وہ محبتیں ہیں جو ہم نے اپنے دل کے اندر سب کے لیے پال کر رکھی ہے. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کون سی محبت کا سبب کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، یہ ہم اور آپ کو سمجھنا پڑے گا. میں آپ کے سامنے مختصراً بات کو ذکر کر لیتا ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت. ہم اللہ سے کیوں محبت کریں؟ کئی اسباب ہیں. سب سے پہلے تو اس لیے کہ وہی ہمارا خالق، وہی مالک، وہی رازق، وہی ہمارا سب کچھ ہے. اسی نے ہمارے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے تھے، رکھے ہیں، رکھے گا ہمیشہ. اسی کے ہاتھ میں ہمارا نفع و نقصان کا سارا معاملہ، ہمارا وجود، ہماری بقا، ہماری ضرورتیں، ہماری حاجتیں، یہ سب کی سب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. ایک وجہ. دوسری وجہ، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں بے مثال ہے. وہ اپنے کمالات میں لاسانی ہے. وہ اپنی ایک ایک صفت کے اندر بے نظیر ہے. وہ اپنی ہر صفت کے اندر غیر معمولی ہے. اسے ہم ہر صفت کو دیکھیں گے بے اختیار اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی بڑائی، یہ اس سے محبت کی دوسری وجہ. اور تیسری وجہ، اس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا تو اسی نے ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد بھی متعین کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں. اب محبت کے اسباب یہ ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہم اپنی زندگی کا مقصد یہ متعین کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے. عبادت اللہ تعالیٰ ہی کی کریں گے. اس میں دو باتیں.
ایک تو یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کریں گے، غیر اللہ کی عبادت ہماری زندگی میں نہیں آئے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی دنیا کے سارے معاملات جب اسی کے ہاتھ میں ہیں تو پھر میری ساری زندگی اسی کی عبادت میں گزرتی جائے تاکہ میری دنیا اور آخرت دونوں کو وہ سنوار دے، میں خوب عبادت کروں، میں اس سے نزدیکی بڑھاؤں، اس سے قربت بڑھاؤں، میرا اپنا تعلق مضبوط کرتا چلوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کے اسباب مجھے اس کا غلام بناتے ہیں، مجھے اس کا بندہ بناتے ہیں، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، بلکہ اس کی عبادت ہی میں اپنی دنیا اور آخرت تلاش کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اللہ تعالیٰ کی محبت پہلی محبت ہوئی۔ دوسری محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت۔ ہم اللہ کے نبی سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں ہدایت کا راستہ سکھایا۔ اللہ نے ہدایت کا راستہ، کتاب و سنت کا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے یہ جو ہدایت کا راستہ دکھایا، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کا پورا حق پورا کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو آسانیاں ہو سکتی حاصل کی، یہ سب کچھ کی۔ اس کے نتیجے میں ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت کرتے ہیں کہ پھر اس محبت کا سبب جب یہ ہوا کہ اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت دی ہے، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے، تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہم صرف آپ کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اس محبت کا تقاضا عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے اسباب الگ تھے تو عبادت گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اسباب الگ ہیں۔ جب اللہ نے آپ ہی کے ذریعے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی تو ہم اللہ کے نبی سے محبت کا ثبوت اس طرح دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہی چلتے ہیں، راستہ وہی جو آپ نے دکھایا، طریقہ وہی جو آپ نے سکھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا راستہ ہمارا راستہ، دین وہی جو آپ نے بتایا، یہ ہماری اور آپ کی رسول اللہ سے محبت، اس کے اسباب، اس کے تقاضے۔ تیسرے نمبر پہ ہم آئے اپنے والدین کی طرح۔ ہم اپنے والدین سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدا تو اللہ نے ہی کیا، ماں باپ ہمیں پیدا نہیں کرتے، پیدا اللہ کرتا ہے، لیکن ماں باپ اس پیدا کیے جانے کا ذریعہ ہو، وجود میں آنے کا وہ سبب ہیں، اور ہمارے وجود میں آنے تک ہماری ماں، ہمارا باپ، اور ہمارے وجود میں آنے کے بعد ہماری پرورش، ہماری دیکھ بھال، ہماری تعلیم و تربیت، اس سب میں ہمارے والدین کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ والدین ہمارے خالق نہیں، اور والدین ہمارے رہنما و رہبر بھی نہیں، والدین ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ ماں نے احسان کیا 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر، ماں نے احسان کیا اس دنیا میں جنم دینے والی تکلیف کو برداشت کر کے، ماں نے احسان کیا 2 سال تک یا کم زیادہ ہمیں دودھ پلا کر، اور والدین نے ہم پر احسان کیا ہماری پرورش کر کے، ہمیں کھلا کر، ہمیں پلا کر، ہماری حفاظت کر کے احسان کیا۔ اسلامی شریعت کہتی ہے پھر اس محبت کی وجہ احسان ہے، تو رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ تمہارا رد عمل بھی احسان ہونا چاہیے۔ والدین کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن ان کی اطاعت و فرما برداری اندھی نہیں ہونی چاہیے۔ اصل اطاعت اللہ کی، اصل اطاعت رسول اللہ کی۔ اب والدین کی محبت کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا، تو ہماری محبت کا تقاضا ہم ان کے ساتھ احسان کریں گے۔ اب اس کے بعد ہم میاں بیوی کی محبت کی بات کریں، کئی اسباب ہیں۔ ایک بڑی وجہ کہ ایک سے دوسرے کی جنسی خواہش پوری ہوتی ہے، یہ بھی ایک محبت کی وجہ ہے۔ اسلامی شریعت کہتی اسی کے حساب سے اس کے تقاضے میاں بیوی کی محبت کے الگ ہیں۔ بھائیو، اسی طرح دنیا، ہمیں دنیا کی نعمتوں سے محبت ہے۔ کیوں محبت ہے؟ اس دنیا کی ہر وہ چیز جو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، وہ یا تو ہمیں دنیا کا کوئی فائدہ دیتی ہے یا دنیا کے کسی نقصان سے بچاتی ہے۔ دنیا کا کوئی فائدہ دیتی ہے، مال ہے، مکان ہے،
کپڑا ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں یا تو کوئی فائدہ دیتی ہیں یا کسی نقصان سے بچنے میں مدد دیتے ہیں، اسی لیے ہم اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ جائز ہے کہ آپ دنیا کی نعمتوں سے محبت رکھیں، لیکن پھر اس محبت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ ان چیزوں کی حفاظت کیجیے، ان چیزوں کے حصول کے لیے کوشش کیجیے۔ لیکن بھائیو، ہمارا اور آپ کی زندگی کا مسئلہ اصل میں کیا ہوا معلوم ہے؟ محبتوں میں ہم نے خلط مبحث کہتے ہیں اردو میں ہم لوگ، یعنی ہم نے محبتوں کو کچھ ایسے آپس میں ملا لیا ہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، والدین کی محبت، دنیا کی محبت، ان محبتوں کے فرق کو ہم نے نہیں سمجھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کبھی مال کی محبت ہمارے زندگی میں سب سے زیادہ آتی ہے، حالانکہ مال کی حیثیت اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ دنیا کے کچھ فائدے دلا سکتا ہے یا دنیا کے کچھ نقصانات سے بچا سکتا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں مال۔ لیکن ہم نے اسے خدا بنا لیا ہے، ہم نے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق ہم نے مال سے جوڑا ہوا ہے، دنیا سے جوڑا ہوا ہے۔ بعض لوگ اپنے ماں باپ سے یا اپنے بزرگوں سے یا بسا اوقات میاں بیوی یا میاں بیوی ہونے سے پہلے لڑکا لڑکی عشق و محبت کے چکر میں ایک دوسرے کی محبت میں اتنے اندھے رب العالمین کی محبت کو بھلا بیٹھے۔ بھائیوں، میں جو بات آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بزرگوں کو، اولیاء کو درمیان میں لا کر اللہ تعالیٰ سے تعلق کو کمزور کر لیا یا توڑ لیا ہے، اور دوسری طرف ہم عام لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی بہت ساری ایسی محبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر غالب کر لیا ہے۔ آج آپ مان کر دیکھیے، اپنے نفس کا تجربہ کر کے دیکھیے، ہم اپنے نفس کا آرام چاہتے ہیں، ہمارے نفس کا آرام ہمیں اتنا پسند ہے کہ یہ ہماری اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب ہے۔ ہم لذت چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی لذت، منہ کی زبان کی لذت ہے یا پھر جسمانی لذت ہے، کوئی بھی آنکھوں کی لذت، کوئی بھی لذت، ذہنی لذت یا عیاشی، جو بھی کہیں، آدمی نے جس چیز کی لذت کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ترجیح دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے، ہماری ساری زندگی کا خلاصہ بس یہی نکل کر آئے گا، رب العالمین کی محبت کو نہ تو ہم نے پہچانا، اور اس محبت کے نتیجے اور اس کے بعد اس کے فوائد اور ثمرات جو ہو سکتے ہیں اس کو ہم نے بھلا دیا۔ اس وجہ سے ہمارا اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے۔ ضرورت کس بات کی اس معاملے میں؟ اس معاملے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان محبتوں کو پہچانیں کہ کسی چیز سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے، جو مقام اس کا بنتا ہے وہ یقیناً دے۔ سبحان اللہ، رب العالمین کا یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق اور وہی معبود حقیقی ہے، اور وہ چاہے تو یہ کہے صرف مجھ سے محبت کرو، کسی اور سے بالکل محبت نہ کرو، چاہے تو کہہ سکتا تھا نا، لیکن اس نے ساری محبتوں کو برقرار رکھا۔ اس نے صرف یہ کہا کہ ہر محبت کو اس کی جگہ پہ رکھو، ہر محبت کو اس کے دائرے میں ہونا چاہیے، اور دائرے میں رہ کر اگر محبت کرو گے، تمہارا میاں بیوی کا محبت کرنا بھی اللہ کی عبادت کا ایک باب ہے۔ سبحان اللہ، تم اپنی دنیا سے بھی جائز محبت کرو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ایک باب ہے۔ تم اگر اپنے دوستوں سے محبت کرو، وہ بھی اللہ کی بندگی کا ایک باب ہے۔ تم اپنے والدین سے محبت کرو، وہ بھی اللہ کی عبادت کا ایک باب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ ساری محبتیں اپنی جگہ، لیکن کسی محبت کی طغیانی، سرکشی، حد سے تجاوز کر جانا، حد سے بڑھ جانا، غلو، افراط کا شکار ہو جانا، یا ایک محبت کا دوسری محبت کی جگہ لے لینا، یہ اصل میں فساد کی جڑ ہے، اور دوسرے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کی بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ ہم نے محبتوں کے توازن کو بھلا دیا ہے، ہم نے محبتوں کے درمیان توازن کو کھو دیا ہے۔ یہ سیکھنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے بندو۔ حاضرین گرامی قدر، چلیے موضوع کے تیسرے حصے کی طرف ہم اور آپ آتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہم اور آپ رب العالمین سے ہمارے اور آپ کے تعلق کو مضبوط اگر کرنا چاہیں، ہم اور آپ اگر اپنے رشتے کو سنبھالنا چاہیں، تو ہمیں کن چیزوں پہ توجہ دینی پڑے گی؟ بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اور ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد بندے کو دنیا کی ہر محبت پھیکی لگے، اور سچ یہی ہے، یاد رکھو اللہ کے بندو۔ مسئلہ اصل میں کیا ہے معلوم ہے؟ میں یہ بات
عمومی طور پہ کہہ رہا ہوں، کوئی بھائی سمجھتے ہیں کہ نہیں میں اس سے مستثنا ہوں، ہماری دعا ہے اللہ آپ جیسے لوگوں کو بہت رکھے، لیکن سچائی ہم میں کی اکثریت یا اللہ معاف فرمائے شاید سبھی لوگ ہوں گے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ نہیں چکھا ہے۔ یہ سچ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ ہم چکھ لیتے نا تو پھر ہمیں وہ لذت اس قدر زیادہ عزیز ہوتی کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی محبت یا دنیا کا کوئی خوف اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے میں کامیاب نہ ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تعلق ہم نے جوڑا ہے الحمدللہ۔ جو بندہ موحد ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر جس کا ایمان صحیح ہے، اس بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑا ہے، لیکن تعلق مضبوط نہیں، تعلق مضبوط نہیں، یہ تعلق اپنے کمال پر نہیں، یہ تعلق، یہ رشتہ اس مقام پہ نہیں جس مقام پہ جانے کے بعد ساری دنیا بے معنی لگے۔ سبحان اللہ، آپ نے ایسے ایسے واقعات سلف کی سیرت میں پڑھے ہیں، بہت بڑے بہت واقعات سلف صالحین میں سے ایک کا بڑا مشہور واقعہ، ایک کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، ایک خلیفہ وقت کا حکمران ان کے پاس طواف کرتے ہوئے آیا، جب باہر نکلے تو اس نے سنا نیک ہیں بزرگ ہیں، بلا کر اس نے کہا مانگیے آپ کیا مانگتے ہیں، مانگیے آپ کیا مانگتے ہیں۔ انہوں نے جو جواب دیا نا وہ بتاتا ہے کہ جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے نا پھر دنیا اس کے معنی میں اس کے ہاتھ میں بے معنی ہو جاتی۔ انہوں نے پوچھا کہ ذرا یہ میں بتاؤ تھوڑی دیر پہلے تم کیا کر رہے تھے، تھوڑی دیر پہلے تم کیا کر رہے تھے؟ کہا طواف کر رہا تھا۔ کہا طواف میں تم نے کیا مانگا؟ میں نے دنیا اور آخرت کی بھلائی اپنے لیے مانگی۔ تو کہا اگر تم کو بھی مانگ کر ہی ملتا ہے تو پھر میں اس سے مانگ لوں گا جو تم کو دیتا ہے، میں اس سے لے لوں گا جو تم کو دیتا ہے۔ بھائیو ایک بہت بڑی حقیقت، اللہ معاف فرمائے ہم بڑے کمزور ہیں حقیقت میں نے کہا نا ہمارا تعلق جڑا ہے، الحمدللہ توحید پر ہے، اس وجہ سے ہمارا اور آپ کا رشتہ اللہ سے جڑا ہے، لیکن بڑا کمزور ہے اللہ کے بعد۔ رشتہ اگر مضبوط ہو جائے گا نا تو پھر آپ نے سوچا ہے کہ دنیا کی یہ جو عشق و محبت کے چکر میں آپ دیکھتے ہیں لڑکا خودکشی کر لیتا ہے، لڑکی خودکشی کر لیتی ہے، پورے سماج سے ٹکرا جاتا ہے، ساری دنیا سے میں ٹکر لینے کے لیے تیار ہوں، یہ حقیر سی محبت کا اثر ہے، آدمی اتنا دیوانہ ہے۔ سوچو اس رب کی محبت کا اگر آدمی کو ادراک ہو جائے، شعور ہو جائے، واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سیکھ لے، ساری دنیا بھی اس کے ٹھوکر میں پیروں پہ ہوگی نا، ٹھوکر مار دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے دور ہونا پسند نہیں کرے گا۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اس تعلق کو مضبوط کرنے والے اسباب پر محنت نہیں کی، ہم نے نہیں کی محنت، حقیقت یہی ہے۔ رب العالمین کی معرفت، رب العالمین کی عظمت اور کبریائی کی پہچان، رب العالمین کے اختیارات کو محسوس کرنا اور اس حقیقت کو جاننا کہ اللہ تعالیٰ نے بندگی کا موقع دے کر ہمارا کتنا مقام بڑھایا ہے، یہ محسوس کرنا کہ اگر ہم سجدے میں جا رہے ہیں تو دنیا میں یہ ذلت ہے، آدمی ذلت کی انتہا یہ ہے کہ آدمی ناک رگڑے، کسی کے بھی سامنے ذلیل ہونے کی انتہا یہ ہوتی ہے، سر جھکانا کافی نہیں، آدمی جا کے ناک رگڑنے لگے تو یہ ذلت کی انتہا ہوتی ہے۔ آپ یقین کیجئے جب بندہ سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کے لیے ناک رگڑتا ہے نا، اس ذلت سے پھر ایک لذت کا احساس شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے اس ذلیل ہونے سے ایک تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہوتا ہے۔ اس تعلق کو اصل میں مضبوط کرنے کے جو اسباب ہیں ہم نے ان کی طرف سے غفلت برتی ہے۔ تعلق باللہ کے جو اسباب، تعلق باللہ کے جو ذرائع ہیں نا، ان پر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے بندوں۔ اور اگر یہ ہو گیا نا تو پھر آپ یہ سمجھے ساری دنیا کی بادشاہت ہوگی تو بھی آپ خوش زیادہ نہیں ہوں گے، اور ساری دنیا آپ سے لے لی جائے آپ زیادہ فکر مند نہیں ہوں گے۔ آپ کو فکر ہوگی کہ بس دنیا میں زندہ رہوں اور اللہ کے پاس جاؤں تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کا ہو کر رہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے یہی بات جنتیوں کے بارے میں ہم اور آپ کو بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
जन्नती जन्नत में जब चले जाएंगे और सारे जन्नतियों को अल्लाह ताला सारी नेमतें दे देगा, वो अपनी नेमतों में मज़े कर रहे होंगे, सारी बातें, वो हूरें, वो महलात, वो नहरें, वो बागीचे, वो फल, वो सारी नेमतें, वो ठंडा ठंडा पानी, वो दूध की नहरें, वो शराब की नहरें, वो शहद, सारी की सारी नेमतों के मज़े ले रहे होंगे, सारे मज़े ले रहे होंगे। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला, तफसील में गए बगैर मुख्तसर बता देता हूँ, अल्लाह ताला जन्नतियों को अल्लाह ताला के दीदार का मौका देगा, अल्लाह ताला के दीदार का मौका देगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह ने फरमाया लिल्लदीन अहसनुल हुस्ना, वो जिन लोगों ने एहसान के दर्जे को पाया, वो जिन लोगों ने एहसान के दर्जे को पाया, अल हुस्ना, उनके लिए हुस्ना का वादा है, व ज़ियादा, और मजीद भी है। मुफस्सिरीन ने लिखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीर फरमाई, अल्लदीना अहसनु, जो लोग एहसान के दर्जे पर गए, अल हुस्ना, उनको जन्नत मिलेगी अपनी सारी नेमतों के साथ, व ज़ियादा, मजीद भी अल्लाह ताला अता करेगा। कहा ज़ियादा से मुराद अल्लाह ताला की रुयत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब जन्नती अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेंगे ना, उनको लगेगा कि दुनिया की नहीं, जन्नत की वो सारी नेमतें जिनकी कोई मिसाल नहीं, जिनके लज्जत का कोई ठिकाना नहीं है, वो सारी की सारी नेमतें अल्लाह ताला की दीदार के मुकाबले में बेमाना होकर रह जाएंगे। भाइयों, ये आखिरत में मिलेगा उनको जो दुनिया में उसका तजर्बा करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत ऐसी करे कि दुनिया बेमाना होकर रह जाए। जन्नत अपनी नेमतों के बावजूद जिस तरह अल्लाह की रूयत, अल्लाह के दीदार के सामने फीकी पड़ जाए, ऐसी दुनिया के अंदर अल्लाह से ऐसा ताल्लुक जोड़ो कि जिस ताल्लुक के मुकाबले में दुनिया के सारे ताल्लुकात फीके पड़ जाएं। यह है असल मिशन। मेरे भाइयों, आज मैं एक बात कहूँ, ये हमारे नौजवान भाई, ये हमारी बहनें, कई बार कौम व मिल्लत के मसाइल आते हैं, हम खून हमारा गर्म होता है, हम लड़ने मरने कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार रहते हैं, यह है हकीकत। लेकिन अल्लाह के बंदो, असल मुजाहदा वो दुश्मन से तीर व तलवार से टकराना बड़ा जिहाद नहीं, असल जिहाद ये है कि अल्लाह ताला से कुर्बत का, नज़दीकी का ये सफ़र इस कदर मुजाहदा चाहता है, इस कदर तकलीफ का साथ सफ़र है, आदमी को लड़ना पड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला से कुर्बत बढ़ाते बढ़ाते उस मुकाम पे पहुँच जाओ कि जहाँ मैं, मेरा रब, हमारे दरमियान कोई नहीं रह जाए। फिर वो खलवतें, वो तन्हाइयाँ, वो अल्लाह तबारक व तआला से नज़दीकियाँ, उन कुर्बतों की लज्जत, अल्लाह ताला की इबादत का वो मज़ा, असल में ज़िंदगी यहाँ है अल्लाह ताला के बंदो। हम बड़े बेवकूफ़ हैं, कहाँ कहाँ दुनिया की छोटी चीज़ों में लज्जतें ढूंढते फिर रहे हैं, या उनके लज्जतों के नशे में डूबे हुए हैं। असल जो लज्जत है इस दुनिया की भी हमने अभी तक नहीं चखी। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी प्यारी बात कहते थे, इन्ना फिद दुनिया जन्नत, दुनिया के अंदर एक ऐसी जन्नत है जो इस जन्नत में दाखिल नहीं होगा वो आखिरत की जन्नत में नहीं जाएगी। यही है वो जन्नत, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की बंदगी की, उसकी लज्जत की एक ऐसी जन्नत है जिसको हम और आपको पहचानने की जरूरत है। भाइयों, मुख्तसर वक्त में मैं ये बता दूं कि हम और आपको इस जन्नत को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर यूं कहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले आपके सामने ये बात रखता हूं, देखो, गुनाहों से अपने आप को पाक रखो, गुनाहों से अपने आप को पाक रखो। गुनाह जंग है, जंग किसी मशीनरी को लग जाए तो मशीन सही से काम नहीं करती, जंग किसी चीज पे चढ़ जाए तो उसे नाकारा बना देता है। असल मसला ये है कि ये गुनाह अपनी कीमत ऐसे हमसे वसूल करते हैं कि हमारी निगाहों पे पर्दा, हमारे दिलों पे गिलाफ और हमारी अक्ल पे पर्दा पड़ जाता है। हम ये जो आज नजर आते हैं बड़े बीना, हमारी बसारत निगाहों की भी पहुंच है, टेलीस्कोप बना लिया, यहां बैठकर हम जो है चांद देख रहे हैं, और लोग अपनी अक्लमंदी की बात कर रहे हैं। 20 साल बाद क्या होगा मैं बता सकता हूं। अल्लाह के बंदो, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि जहां असल में बीनाई होनी चाहिए, दिल रोशन होना चाहिए, वहां अंधेरा है, वहां पर्दे पड़े हुए हैं, वहां हमारा और आपका मामला हमारे गुनाहों के अंधेरों में हम जी रहे हैं। सबसे बड़ा मसला है गुनाहों से परहेज करो, परहेज करो।
اور اللہ نہ کرے اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر کثرت سے استغفار کرو، اتنا استغفار کرو، اتنا استغفار کرو کہ یہ گناہ مٹ جائیں اور ہم نیکی کمانے لگے استغفار کے ذریعے۔ اتنا استغفار کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اتنا استغفار کرو اللہ تعالیٰ کے پاس کہ یہ ہمارے گناہ دھل جائیں، صاف ہو جائیں، ایسے صاف ہو جائیں جیسے سفید کپڑا بالکل کسی بھی چھینٹے سے پاک ہوتا ہے نا، ایسے ہماری روح پاک ہو جائے، ہمارا اعمال نامہ پاک ہو جائے۔ یہاں سے اصل میں طہارت کا، پاکیزگی کا یہ اصل احساس ہے جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بنیاد بنتا ہے۔ شرک سے پاک، بدعات سے پاک، گناہوں سے پاک، وہ قلب سلیم بناؤ۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اصل تعلق جوڑتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کسان کوئی بھی پھل بیچ کر، کوئی بھی بیج بونے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ زمین میں ہل چلاتا ہے، زمین میں ہل چلاتا ہے، زمین کو تیار کرتا ہے، اور تیار کرنے کے بعد جب زمین کو لگتا ہے کہ اب یہ کھیتی کے لیے بالکل تیار ہے، تب اس میں صحیح بیج بوتا ہے، کھیتی خوب لہلہاتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہماری عبادتیں بھی ہمیں کما حق ہو فائدہ نہیں پہنچا پاتی، اس لیے کہ گناہوں کی پرت جمی ہوئی ہے، دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ کتنی باتیں ہیں سن کر کان کو لگتا ہے واقعی کتنی اہم بات ہے، کتنی بڑی سچائی ہمیں معلوم ہو رہی، سوال ہے کہ دل بدلتے کیوں نہیں؟ ہمارے دلوں پر اللہ معاف فرمائے مہر تو لگی، کہنا بہت بڑی بات ہے، اللہ نہ کرے کہ لگے، لیکن کم سے کم گناہوں کی یہ پرت لگی ہوئی ہے۔ کائی جمنا کہتے ہیں، پاچی جمنا سمجھتے، سب پھسل جاتا اس کے اوپر سے۔ کھرچ کر نکالو، صاف کرو گناہوں کو اپنے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے گناہوں سے پرہیز کرو، اور جو گناہ ہو گئے اللہ معاف فرمائے ان سے استغفار کرو، کچھ ایسا استغفار کرو کہ ہم دھل جائیں۔ پاکیزگی کا ایک احساس، کبھی آپ جمعہ کے دن نہا دھو کر نکلتے ہیں، یا عام دنوں میں بھی صبح میں جن کو روزانہ نہانے کی عادت ہے، آپ نہا کر کپڑا پہن کر نکلتے ہیں، فریش محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں فریشنس محسوس ہوتی ہے، تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک ایسی ہی تازگی روح کی پاکیزگی کی بھی ہوتی، اس کا تجربہ کرو۔ معاف کرنا، ہم نے ظاہر پرست دنیا کے اندر ظاہر کی پاکی، بننا سورنا اسے اہمیت ہے، لیکن روح کی پاکیزگی کو ہم نے ابھی سمجھا نہیں۔ روح کو اگر واقعی معنوں میں ہم پاک کر لیں گے نا، اس کے تر و تازہ ہونے کا جو احساس ہے وہ کسی دنیا کی کسی نعمت میں آپ کو شاید ملے۔ اس چیز سے آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ پہلا کام میں نے کہا گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرو، پاک رکھو، یہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا سب سے بنیادی راستہ۔ بدعت سے پہلے شرک سے پاک ہو، بدعت سے پاک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے پاک ہو۔ دوسری چیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھو، دو باتیں صاف ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں مخلوقات میں سے کسی کو، خود اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے کسی مخلوق کو پوری جانکاری اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں نہیں دی، لیکن جتنی جانکاری اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے نا، وہ اس قدر زیادہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت بندے کو حاصل ہونے لگے، اللہ تعالیٰ کو جاننے لگے، پہچاننے لگے، یقین مانیے آدمی خود بخود اللہ کی محبت میں ڈوبتا چلا جائے گا، اللہ کے خوف میں ڈوبتا چلا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف اس کا دل مائل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ اللہ کی معرفت پر محنت کرو۔ کیسے ہوگی؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دو راستے بتائے۔ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات علیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام ہیں، اور ہر نام میں اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ایک نام آپ لے لیں اور اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں، آپ خود سوچیں گے تو شاید اتنی گہرائی نہیں پہنچ پائیں یا غلطی بھی کر بیٹھے، لیکن اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر اسماء حسنی، اس کی شرح، اس کی وضاحت پڑھیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی السمیع، ایک نام ہے اللہ کا، اللہ تعالی سمیع ہے، یعنی سننے والا ہے۔ اللہ کیا سنتا ہے؟ اللہ سب کچھ سنتا ہے۔ اللہ کس کی سنتا ہے؟ سب کی سنتا ہے۔ اللہ کب سنتا ہے؟ ہمیشہ سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سنتا ہے؟ سب کچھ سنتا ہے۔
آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سماعت کے بارے میں اگر ڈوبنے لگے نا، سوچیں نماز کے بعد ساری دنیا کے لوگ، گرچہ نمازوں کے اوقات میں فرق ہے لیکن مان لیں ایک وقت میں، مان لیں ہندوستان کے اندر کتنے کروڑ مسلمان ہیں، مان لیں سارے اتنے کروڑ مسلمان بیک وقت ایک جگہ بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کی اپنی طلب ہے، ہر آدمی کی مراد الگ ہے، ہر آدمی اپنی اپنی مانگ رہا ہے، اور ایک آدمی جو مانگ رہا ہے دوسرے کو سنائی بھی نہیں دے رہا ہے، لیکن رب العالمین وہ ہے جو سب کی سن رہا ہے، بیک وقت سن رہا ہے۔ ایک کے سننے میں کی وجہ سے دوسرے کے سننے میں کوئی خلل نہیں آتا ہے، کیسا وہ سننے والا ہوگا۔ اس کی سماعت ہی کے مسئلے پہ آپ غور کرتے جائیں گے نا، اللہ کی عظمت، اس کی ہیبت دل کے اندر طاری ہونے لگے گی آپ کو لگے گا کہ واقعی جس رب کی میں عبادت کر رہا ہوں نا وہ بہت غیر معمولی رب ہے۔ یہ کرامتوں کو سن کر لوگ جو اولیاء کے دیوانے بن کر پھرتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر محنت کرنی چاہیے، اپنے رب کی عظمتوں اور اس کی بڑائیوں کو پہچاننی چاہیے۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی، اس کی صفات علیہ پر محنت کرو، یہاں سے اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت کا ایسا دروازہ کھلے گا، ساری دنیا پھیکی پھیکی لگنے لگے گی۔ اور دوسرا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا، انفس و آفاق کی نشانیاں، یعنی یہ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نشانی ہے۔ سبحان اللہ، اپنے بارے میں ہی غور کر لو، اللہ نے پیدا کیا، ایک ایک چیز بنائی ہے، کیا بنائی ہے، سبحان اللہ۔ میں ایک بات بتاؤں، سائنٹسٹ یہ مانتے ہیں کہ جو دماغ ہے نا، انسان کو صرف ایک دماغ اللہ نے دیا نا، سائنسدان مانتے ہیں کہ آج بھی ایک انسان اپنے دماغ کا، کوئی بتا سکتے ہیں سائنس کے طلبہ کتنے % استعمال کرتا ہے؟ 10% سے کم، الگ الگ نمبر بتاتے ہیں، 10% سے پوری زندگی انسان دماغ استعمال، سب کچھ جس سے وہ پوری دنیا کو مینیج کرتا ہے۔ بسا اوقات بڑے سے بڑا لیڈر ہوتا ہے، بڑے سے بڑا قوم کا رہنما ہوتا ہے، اور ساری قوم کو بیوقوف بھی بناتا ہے یا پوری قوم کے مسائل بھی حل کرتا ہے، دونوں کے لیے وہ سارا جو انسان دماغ استعمال کر رہا ہے، اور جس دماغ کے استعمال سے ساری کائنات کو اس نے سنبھالا ہوا ہے، ایک طرح سے دنیا پہ چھایا ہوا ہے، اس میں اس کے دماغ کا کچھ حصہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس نے بنا دیا جس دماغ کو، میں خود اس دماغ کو پوری طرح استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوں، ابھی میں نے استعمال نہیں کیا ہے انسان کے، سوچو وہ کس نے کیا بنا دیا، سبحان اللہ۔ اپنے آپ پر غور کرو، انفس و آفاق کی جو نشانیاں رب کی عظمت اور کبریائی بتاتی، پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا جس رب کی عبادت کر رہے وہ رب کتنی عظیم ہستی ہے، کتنا عظیم و رب ہے، کیسا عظیم و رب ہے، اس رب کی عظمت اور کبریائی کا اندازہ آپ کو ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے آپ جو ہے کبھی جنگل میں چلے جائیں، کہیں کسی جگہ پہ دیکھیں کوئی کیڑا ہوگا، صرف اس کو بیٹھ کر آپ 1 گھنٹہ بھر دیکھیں، اور دیکھیں یہ کہاں نکلتا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ اور اللہ نے کہا اس نے کائنات کی کوئی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی۔ اس چھوٹے سے کیڑے مکوڑے کے اس چلنے میں کیا حکمتیں ہوگی، ہم چاہے جتنے بڑے ہو جائیں ہم تو اس کو نہیں پہچان پائے نا۔ سائنس چاہے جتنی ترقی کر لے، ابھی اس دنیا کو ایکسپلور کر رہی، کھول رہی ہے، ابھی دنیا کو پہچان نہیں سکی ہے۔ جو اس کائنات کا بنانے والا رب ہے وہ کتنا عظیم ہوگا، اور کتنا عظیم ہے، اس رب کو پہچانو بھائیو۔ یہ دوسرا راستہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا باب اور اللہ سے تعلق کا باب ہم اور آپ پر کھلے گا، اور مضبوط رشتہ ہمارا اور آپ کا بنے گا۔ تیسرے نمبر پر ہم اور آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مختلف عبادتیں ہم اور آپ کو سکھائی ہیں۔ یہ عبادتیں ہیں نا، یہ موقع ہے، یہ چانس ہے۔ بعض اوقات الفاظ جو ہے کبھی لگتا ہے بے ادبی نہ ہو جائے، آفر جو کہتے ہیں نا لوگ، آفر ہے، یہ آفر نہیں، آفر سے بہت بڑی چیز ہے۔ آفر یہ سب بہت چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، یہ چانس، یہ موقع، یہ سب بہت چھوٹی چیز ہے۔ رب نے جو عبادتیں ہم اور آپ کو دی ہیں نا، یقین مانو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے یہ عبادتیں ہم اور آپ کو عطا فرمائی۔ نماز، یہ روزہ، یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، زکوٰۃ، حج بیت اللہ، اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل جانا، ساری دنیا سے تعلق کاٹ کے اللہ کے لیے نکل کھڑے ہونا، اس کے گھر تک جانا، وہ عبادتیں کر کے لوٹنا، قرآن کی تلاوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، یہ جو ایسی چیزیں ہیں نا، ان میں سے ایک ایک چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہے۔
میں کئی بار اللہ معاف فرمائے، میں نے کہا نا مثالیں سمجھنے کے لیے دی جاتی، کئی بار ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں آج ہم اپنی اس حقیر سی دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، کوئی نوجوان، کوئی لڑکا، کوئی لڑکی کسی کے عشق و محبت میں اگر مبتلا ہو جائے، میں نے کہا نا بہت چھوٹی محبت، حقیر سی محبت، اس سے ملنے کے لیے کیا جتن نہیں کرتا، اس سے بات کرنے، اسے دیکھنے، اس سے بات چیت کرنے یا اس کے ساتھ چند لمحات گزارنے، جہاں وہ رہے آپ رہیں، تیسرا کوئی نہ رہے، ایسے موقع کے لیے آدمی کیا کچھ جتن نہیں کرتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے لیے وہ سارے موقع آپ کو دے رہا ہے۔ دن میں فرض نماز کے طور پہ 5 وقتہ لازماً نہ ہو، اس کے علاوہ نوافل کہا، سوائے کچھ ممنوع اوقات کے کبھی بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ بھائیو، ان میں سے ہر عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی دولت۔ نماز میں آپ کو پتا ہے کتنا بڑا مقام ہم اور آپ کو ملتا ہے۔ بھائیو، آدمی بظاہر اس چوکھٹ سے اندر آتا ہے، لیکن آپ یقین رکھیے اس دنیا، مخلوقات کی دنیا سے نکل کر خالق سے ملنے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے۔ کیسے؟ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ آپ بات کر رہے ہیں، حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا انما یناجی ربہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کر رہا ہے۔ بھائیو، آپ اور میں سوچ نہیں سکتے کہ ہم نماز میں جب ہوتے ہیں نا، وہ اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں نماز میں اللہ سے قربت کا، تعلق کا، نزدیک کا کیا مقام ہوتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو منع کرتے ہوئے کہا کہ اگر معلوم ہو جائے نمازی کے سامنے گزرنے والے کا کیا عذاب ہے یا کیا سزا ہے، وہ 40 تک کھڑے رہنا پسند کرے گا اس بات کے مقابلے کے نمازی کے سامنے سے گزر جائے۔ شارحین نے لکھا 40 دن، 40 مہینے یا 40 سال تک وہیں کھڑے رہنا پسند کرے گا، لیکن نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا۔ اتنی سخت وعید کیوں ہے؟ بھئی کسی نمازی کے سامنے سے گزر جانے کی اتنی سخت وعید کیوں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا اس پہ جو سزا، جو گناہ ملنے والا، اس کے مقابلے میں بندہ یہیں رک جائے گا۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے مثال دیتے ہوئے کہا ہے، دنیا کی محبتوں کی مثال دے کر کہا ہے، دنیا کی حقیر اور ذلیل محبت میں انسان یہ دیکھتا ہے وہ اور اس کا محبوب کہیں تنہائی میں بیٹھے ہوں، آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، سرگوشیاں کر رہے ہوں، بیچ میں سے اچانک کوئی آدمی آ جائے تو غصہ کیسے آئے گا آدمی کو؟ غصہ کتنا آتا ہے آدمی کو؟ کہا جب حقیر سی محبت میں دو لوگوں کی تنہائی میں مخل ہونے والا اتنا ناپسندیدہ ہے، رب العالمین کے لیے مثال نہیں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ کے لیے تو مثل اعلیٰ ہے۔ کہا بندہ جب اپنے رب کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے، وہ جو نماز میں ہوتا ہے، اس کی تنہائی ہے، اس کی مناجات ہے، اس میں اگر کوئی بیچ میں گھستا ہے تو اللہ کو اتنا ہی ناگوار گزرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ جو نماز ہے نا، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ افسوس اس کا ہے، اللہ معاف فرمائے مجھے سب سے پہلے، پھر آپ کو، کہ ہم اور آپ نے اس نماز کی اصل حیثیت اور اہمیت کو نہیں سمجھا۔ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قیام کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ابو داؤد کی روایت میں کہا جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ وہی رشتہ ہے، اللہ سے تعلق ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے اور آپ کے لیے ثواب بھی ہے، لیکن ثواب کے ساتھ ایک چیز کیا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، اللہ کا کلام، اللہ کی بات ہے، لفظ لفظ، حرف حرف اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ کا کلام ہے۔ کتنے خوش نصیب ہو جو اللہ کا کلام ہے، اسے پڑھنے، اسے دہرانے کی سعادت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے لو طہرت قلوبنا، اگر ہمارے دل پاک ہو نا، لما شبعنا من کلام ربنا، رب العالمین کے کلام کو پڑھ کر کبھی بس نہیں ہوگا ہمیں، پڑھتے جائیں گے بس نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے۔ میں نے کہا عبادتوں میں سے قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر،
कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र किया करो। इब्न क़य्यिम ने मोहब्बत की एक निशानी बताई, मालूम है आपको क्या? इब्न क़य्यिम ने कहा मोहब्बत की एक अलामत यह है कि बंदा किसी मौजू पर, अल्लाह की मोहब्बत बाद में, दुनिया की मोहब्बतों का तज़किरा करते हुए इब्न क़य्यिम ने लिखा है मोहब्बत की एक अलामत यह है कि टॉपिक कोई भी हो, घूम घाम कर आदमी अपने महबूब तक आ ही जाता है। जिसको अपने बच्चों से मोहब्बत होती ना, वो कहीं भी टॉपिक ले लेकिन अपने बच्चों के जिक्र पे आ ही जाता है। बीवी से मोहब्बत हो, बात कहीं भी निकले वो बीवी तक आ ही जाता है। आदमी को माल से मोहब्बत हो, कहीं भी निकले अपने माल तक आ ही जाता है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहि ये मिसाल देकर कहते हैं जिसे अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत होती है ना, वो किसी भी मौजू पे बात करे अल्लाह ताला तक पहुंच कर रहता है। अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करो, ये अल्लाह ताला से ताल्लुक का बहुत बड़ा जरिया। एक सहाबी ने आकर अल्लाह के नबी से कहा था कि या रसूल अल्लाह इन्ना शराइअ अल इस्लाम क़द कसरत अलई, अल्लाह के नबी इस्लामी शरीयत के ये जो अहकाम है ना ये बहुत ज्यादा हो गए अल्लाह के नबी, यानी नवाफिल फराइज के बाद जो मसनून अमाल है, नेकियां बहुत ज्यादा, एक अमल बताइए कि मैं उसे मजबूती से पकड़ा रहूं। अल्लाह के नबी ने कहा ला यज़ालु लिसानुका रत्बन मिन ज़िक्रिल्लाह, ख्याल रखो तुम्हारी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए, यानी अल्लाह ताला का जिक्र हमेशा करते रहो। अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक के जराए अल्लाह ताला ने बहुत सारे रखे हैं। मेरे भाइयों, इन जराए को असल में अपनाने की जरूरत है। अफसोस इसका है हमने इस सबको जिम्मेदारी समझा है, या ज्यादा से ज्यादा सवाब का काम कि इतना पढ़ेंगे इतना सवाब होगा, ये करेंगे इतनी नेकी मिलेगी। यकीनन वो सच है, लेकिन इन इबादतों में सिर्फ वही नहीं है कि एक फर्ज अदा हो गया कुछ सवाब मिल गया, यहीं तक नहीं, इससे बड़ी दौलत है वो अल्लाह से ताल्लुक, वो अल्लाह से रिश्ता, वो अल्लाह ताला से कुर्बत और नजदीकी, कि जिस कुर्बत के बाद दुनिया की हर चीज बेमाना लगे। हाज़िन गिरामी कद्र, बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, आखिरी बात एक आपके सामने जिक्र करके बात को समेट लेता हूं। इस सब के लिए क्या करना पड़ेगा? सोहबत सालिहीन, नेक लोगों की सोहबत, अच्छे लोगों की सोहबत, अच्छे मुकामात पे अपना वक्त गुजारना, उलमा की सोहबत में उठने बैठने का एहतमाम करना, कुरान और सुन्नत की तालीमात की मजलिसें जहां होती हैं वहां अपना वक्त गुजारना, यहां से इन सारी चीजों को असल तक़वियत मिलती है, असल ताकत इन सब चीजों से मिलती है। नेक लोगों की सोहबत, नेक माहौल, मस्जिदों में अपना वक्त गुजारा करो, बाजारों में कम से कम जाओ, बेकार की मजलिसों में गलत किस्म के लोगों के दरमियान कम से कम वक्त गुजारो, अहले इल्म, अल्लाह के नेक बंदे, इनकी सोहबत में अपना वक्त गुजारो। यहां से असल में आपको ताल्लुक बिल्लाह के रास्ते खुलेंगे, यहां से आपके सामने असल में अल्लाह ताला से जुड़ने का मामला शुरू होगा। और अल्लाह ने करम किया, अल्लाह हम सब पे करम फरमाए, अल्लाह ने करम किया तो इस दुनिया के अंदर वो लज्जत वाली जिंदगी जिएंगे जहां सारी दुनिया किसी और ही नशे में मस्त है, हम किसी और ही लज्जत में दुनिया जी रहे हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको वाकई मानों में ऐसा सच्चा ताल्लुक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला सही मानों में उससे जुड़ने वाले और अल्लाह ताला की बंदगी हरदम करने वाला मुझको और आपको बनाए। आमीन।